کہ حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تاحکم ثانی روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کے شہریوں کی اپنے علاقوں میں واپسی اور امدادی سامان کے داخلے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ امریکی صدر کے غزہ پٹی سے متعلق منصوبے پر عسکری مزاحمت زیر غور ہے۔ حماس کے اعلان پر اسرائیل میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اسرائیلی فوج کو غزہ میں اور اسرائیلی آبادیوں کے تحفظ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سیکیورٹی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ یرغمالیوں کی رہائی مؤخر ہونے پر تل ابیب میں سینکڑوں لوگوں کا اسرائیلی سیکیورٹی منسٹری کی عمارت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، غزہ میں باقی رہ جانے والے یرغمالیوں کو جلد واپس لانے کا مطالبہ بھی کیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا۔ مصری سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ثالث کاروں نے جنگ بندی بات چیت امریکہ کی طرف سے معاہدے کا تسلسل برقرار رکھنے کا اشارہ ملنے تک مؤخر کرنے کی حمایت کر دی ہے۔ حماس نے ثالث کاروں کو بتایا کہ اسرائیل مرحلہ وار جنگ بندی معاہدے پر سنجیدہ نہیں ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے اعلان کے بعد جنگ بندی کے لیے امریکہ کی ضمانتیں برقرار نہیں رہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت ہو رہی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو غزہ واپس آنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں اس سے بہتر رہائش مل جائے گی۔ غزہ کے باہر فلسطینیوں کی رہائش کے لیے 6 مختلف جگہیں ہوں گی۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ میں ان کے لیے ایک مستقل جگہ بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ فلسطینیوں کو اگر واپس بھی آنا ہو تو کئی سال لگ جائیں گے، کیونکہ غزہ ابھی رہنے کے قابل نہیں۔ غزہ کے 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے لیے خوبصورت رہائشی علاقے بنائیں گے۔ 5 یا 6 یا 2 رہائشی علاقے بنا سکتے ہیں، ایسے رہائشی علاقے جو محفوظ ہوں گے، جہاں اب وہ ہیں۔ خطرہ سارا وہاں سے ہے۔ حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کیے جانے پر اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی شہریوں نے اسرائیلی وزارت سلامتی کی عمارت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ غزہ سے دیگر یرغمالیوں کو جلد واپس لایا جائے۔ حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی کو مؤخر کیے جانے پر اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی شہریوں نے اسرائیلی وزارت سلامتی کی عمارت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مطالبہ کیا گیا کہ غزہ سے دیگر یرغمالیوں کو جلد واپس لایا جائے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر دبئی پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے گفتگو میں کہا کہ IMF پروگرام کے بعد میکرو اکنامک استحکام آیا ہے، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، معاشی ترقی کے لیے اشاریے بہتر ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کانکنی اور معدنیات کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ IT برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ معاشی استحکام کا سفر طویل، مشکل اور چیلنجز سے بھرپور ہے۔ وزیر اعظم دورے میں متحدہ عرب امارات کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج دبئی میں ورلڈ گورنمنٹس سمٹ سے بھی خطاب کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کثرت رائے سے سپریم کورٹ میں 6 مستقل ججز اور 1 عارضی جج کی تقرر کی منظوری دے دی ہے۔ مستقل ججز میں 4 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جبکہ 2 ہائی کورٹ کے سینئر جج شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو عارضی جج تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کیس میں فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کی کارروائی نہ روکنے پر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ عبدالقیوم صدیقی کی رپورٹ۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججوں کے تقرر پر غور کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اجلاس مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس اعتراض پر ووٹنگ ہوئی اور کثرت سے فیصلہ ہوا کہ اجلاس جاری رکھا جائے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کی کارروائی نہ روکنے پر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر اجلاس کا بائیکاٹ کر گئے۔ اس کے بعد جوڈیشل کمیشن نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ہاشم خان کاکڑ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنور اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو بطور ایکٹنگ جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ تقرر آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جج تعینات کرنے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینیورٹی لسٹ تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد کر دی ہے۔ 5 ججز نے کہا تھا کہ دیگر صوبائی ہائی کورٹ سے آنے والے ججوں کی دوبارہ حلف اٹھانا پڑے گا، جس کے مطابق ان کی سینیورٹی طے ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 5 ججوں کی ریپرزنٹیشن وجوہات کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ججوں کو دوبارہ نیا حلف لینے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ہائی کورٹ کا جج بننے وقت جو حلف لیا، سینیورٹی بھی اسی وقت سے طے ہوگی۔ اویس یوسف زئی کی رپورٹ۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے 3 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلے کے بعد سینیورٹی لسٹ کی تبدیلی کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد کر دی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے چیف جسٹس کو ریپریزنٹیشنز بھجوائی تھی۔ 5 ججز کا ریپریزنٹیشن میں موقف تھا کہ جو جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے وہ اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے اور اس کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہونی چاہیے۔ ریپریزنٹیشن مسترد کرنے کی وجوہات میں کہا گیا ہے کہ ججز کی تعینات اور ٹرانسفر میں فرق ہے۔ دیگر صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر ہی سینئر پیونے جج ہوں گے، جنہوں نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا تھا۔ رجسٹرار آفس کو اس فیصلے سے 5 ججز کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اویس یوسف زئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ حل ہونے تک اجلاس ملتوی کیا جائے، مگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے واضح کیا کہ اجلاس ملتوی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جوڈیشل کمیشن میں پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین نے جیو نیوز کے پروگرام آپ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ منصور علی شاہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے خط لکھا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے ہمارا اور کمیشن کی میٹنگ جو ہے وہ پوسٹ پون نہیں کی جا سکتی۔ باقی جو چیزوں کا فیصلہ ہے وہ پراپر فورم میں وہ جوڈیشلی ہوگا۔ تو پھر ان کی طرف سے واک آؤٹ یا بائیکاٹ کس نقطے پر ہوا؟ اسی کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے خط کے مطابق میٹنگ چونکہ پوسٹ پون نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کا حصہ نہیں بنتے۔ اطلاعات یہی ہیں کہ جسٹس جو عامر فاروق صاحب ہیں، ان کی جو سپریم کورٹ میں تعیناتی ہے اس کی آپ نے بھی مخالفت کی۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ بھائی میں بھی یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کو سینیورٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ میرا کہنا بھی یہ تھا کہ عامر فاروق صاحب کو جو ہے وہ نہیں لایا جائے، ان کے اوپر کوئی نہ ہمارا انٹیگریٹی کا یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، صرف اس نقطے کے اوپر تھا کہ آئندہ کے لیے اس ڈسپیوٹ کو ریزالو ہونا چاہیے۔ اگر چیف جسٹس صاحب نہ وہ ان کی فیور میں اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے تو پھر نہیں ہو سکتی تھی، پھر 6 ان کی فیور میں ہوتے، میجارٹی نہیں ہوتی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے لسبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات کی اور پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کی۔ صدر زرداری نے کہا کہ مرحوم آغا خان کی دوراندیش قیادت نے پاکستان اور دنیا کے دیگر خطوں میں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کیا۔ وہ مرحوم آغا خان کے انسانیت کے لیے زندگی بھر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے یہاں آئے ہیں۔ انسانیت کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ امید ہے کہ پرنس رحیم الحسینی انسانیت کی خدمت کے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ پرتگال جاتے ہوئے صدر زرداری نے ترکیے میں مختصر قیام کیا۔ استنبول ایئرپورٹ پر ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ لیبیا میں 2 اجتماعی قبروں سے تارکین وطن کی لاشیں ملنے پر مہاجرین کی بین الاقوامی تنظیم IOM نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ IOM کا کہنا ہے کہ لیبیا کے اجتماعی قبروں سے درجنوں تارکین وطن کی لاشیں ملنے پر شدید تشویش ہے۔ کچھ لاشوں پر فائرنگ سے گولیوں کے زخم بھی موجود ہیں۔ لیبیا کے صحرائی علاقے سے جمعے کو 2 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی تھیں۔ لیبیا کے حکام کے مطابق اجتماعی قبروں سے تارکین وطن افراد کی 50 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ اگر IMF کے وفد نے جوڈیشل کمیشن سے ملاقات کی تو ہم انہیں سب سچ بتائیں گے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے مشیر وزارت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ IMF وفد 19 وزارتوں کے حکام سے ملاقاتیں کرے گا، تاہم IMF کو دیگر معاملات کے بجائے صرف معیشت کو دیکھنا چاہیے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی احمد کرد نے اگلی بار پھر احتجاج کے لیے اسلام آباد آنے کی دھمکی دے دی۔
بینگ دی ممبر آف دا جوڈیشل کمیشن، کیا یہ آپ کو مناسب لگے گا کہ آئی ایم ایف والے آ کے آپ سے میٹنگ کر کے پوچھیں کہ آپ نے کون سے اچھے کام کیے؟ میرا خیال ہے یہ ایک آئینی انسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ملاقات کی اجازت حکومت نے ایگریمنٹ میں دے دی ہوئی ہے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ملیں اور ہم ان کو سچ بتائیں گے جو بھی سچ ہے. کسی پاکستان کی کوئی اس میں نقصان نہیں ہے سچ بتانے میں. یہ ویسے اصولی طور پہ اچھا میسیج دے رہے ہیں آپ کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جوڈیشل کمیشن سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے. یہ ڈیلیگیشن ستمبر پچھلے سال میں آنا تھا. وہ 19 مختلف منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے وہ ملاقات کریں گے. گورننس، رول آف لا اور دیگر ایشوز ہیں ان کو وہ دیکھیں گے. ان کو صرف اور صرف جو اکنامک فرنٹ ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، نہ کہ دیگر معاملات. ہم پھر آئیں گے، اور جب ہم آئیں گے پھر ایسے نہیں ہوگا کہ ڈی آئی جی صاحب میرے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کریں گے. سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے. اگر ڈی ریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف پاکستان کی ترقی کا نام ہے، ہم سب ان کے سپاہی ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف کا نام آئے تو عوام کی خدمت کی مثال بننا پڑتا ہے. لاہور سے عثمان بھٹی کی رپورٹ. صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری. لاہور ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان کی ملاقات میں عوامی فلاحی منصوبوں اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی. نواز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ کرے ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں. شہباز شریف بہت محنت کر رہے ہیں. لاہور اور پنجاب میں بہت عرصے بعد عوام میں خوشی اور اطمینان نظر آ رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے محنت سے عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھنا ہے. مہنگائی میں کمی سے عوام کو سکھ کا سانس آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے، انشاءاللہ اور بھی ڈالے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ملک اور قوم کو بچا لیا. زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. 1990 کا سفر جاری رہتا تو پاکستان ترقی کے سفر میں آج کہیں آگے کھڑا ہوتا. پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے. ارکان اسمبلی نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملکی ترقی کی ایک نئی روشن مثال قائم کی ہے. آپ اور شہباز شریف کی روایات شاندار طریقے سے چل رہی ہیں. نون لیگ کے دور میں ہمیشہ ترقی ملتی ہے. آپ جب آتے ہیں ملک کو ترقی، روشنی، خوشیاں اور رنگ ملتے ہیں. مریم نواز نے نظام کی جو اصلاح کی اس کی مثال نہیں ملتی. کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں 7 سال کے بچے سے زیادتی اور قتل کا مقدمہ. 18 مشتبہ افراد کے ڈی این اے نمونے اور بچے سے ملنے والے نمونوں میں مماثلت نہیں پائی گئی. نارتھ کراچی میں 7 سال کے بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے معاملے میں زیر حراست 18 مشتبہ افراد کے نمونے ڈی این اے کے لیے لیے گئے تھے. تفتیشی حکام کے مطابق پولیس کو 18 افراد کی ڈی این اے رپورٹس موصول ہو گئیں، جس کے مطابق ان افراد کے نمونوں اور بچوں کے جسم سے لیے گئے نمونوں میں مماثلت نہیں پائی گئی. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کو کیمیکل ایگزامن رپورٹ کا انتظار ہے. کیمیکل ایگزامن آخری امید ہے. 7 سال کا سارم 7 جنوری کو بلال کالونی نارتھ کراچی سے لاپتہ ہوا تھا. 18 جنوری کو سارم کی لاش اپارٹمنٹ میں پانی کے ٹینک سے ملی تھی. میرپور آزاد کشمیر میں مقامی مدرسے کے سٹور روم سے 10 سالہ بچے کی لاش ملی ہے. مدرسہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بچہ سونے چلا گیا تھا. 11 بجے تک کلاس میں نہیں آیا تو تلاش کرنے پر بچہ سٹور روم سے مردہ حالت میں ملا. ایس ایس پی خاور علی کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد بچے کی موت کی وجوہات سامنے آ سکیں گی. ایس ایس پی خاور علی شوکت کے مطابق سنگوٹ کے مقام پر قائم مقامی مدرسے سے 10 سالہ بچے کی لاش ملی ہے. بچے کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے. مدرسہ انتظامیہ سے مختلف پہلوؤں سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچے کی موت کے حقائق سامنے آ سکیں گے. بچے کے والد کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز بچے کو مدرسے سے چھوڑ کر آیا تھا. آج مرنے کی اطلاع ملی. سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین قادر مقسی نے کہا ہے کہ دریائے سندھ سے 6 کینالز نکال کر سندھ کا پانی چوری کیا جائے گا اور سندھ کو بنجر بنا دیا جائے گا. سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے المنظر پل سے جام شورو تک احتجاجی ریلی نکالی گئی. شرکاء سے خطاب میں قادر مقسی نے کہا کہ جمہوریت کی بحالی اور جدوجہد کا عذاب سندھ کے عوام بھگت رہے ہیں. دریائے سندھ سے غیر قانونی کینالز نکالنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. سندھ کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہم سندھ کو بچانے کے مشن پر نکلے ہیں. سندھ کی حفاظت کریں گے.
گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ انقلاب ایران دنیا بھر کے مظلوم عوام کے لیے امید کی کرن تھا۔ ایران سے جن مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، یقین دلاتا ہوں کہ ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے انقلاب ایران کی 46ویں سالگرہ سے متعلق ایرانی قونصل خانہ کراچی میں منعقدہ تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ قونصل جنرل حسن نوریان اور دیگر سفارتی عملے نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ دونوں برادر ملک نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ مسلم امہ کے حق کے لیے تمام مسلم ممالک کو متحد ہونا ہوگا۔ تقریب میں ایرانی بحریہ کے کمانڈر اور ایرانی سفیر نے بھی شرکت کی۔ ایک امریکی جج نے حکم دیا ہے کہ صدر ٹرمپ وفاقی اخراجات منجمد کرنے پر پابندی ہٹانے کے حکم پر مکمل عمل درآمد کریں۔ اس سے پہلے ڈیموکریٹ ریاستوں کے 23 اٹارنی جنرل ایک درخواست لے کر امریکی ڈسٹرکٹ جج جان میک ڈونلڈ کی عدالت میں آئے اور کہا کہ صدر ٹرمپ نے عدالت کے حکم پر اب تک عمل درآمد نہیں کیا۔ جج نے حکم دیا کہ جب معاملے کی مزید سماعت نہیں کرتے، وفاقی اخراجات غیر منجمد کیے جائیں۔ اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی سیف فریقی ون ڈے سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے لیے ٹریفک پولیس نے پلان جاری کر دیا ہے۔ پاکستان میں سیف فریقی ون ڈے سیریز جاری ہے، جبکہ چیمپئنز ٹرافی کے دھواں دھار میچز بھی سر پر ہیں۔ کراچی میں ان دونوں ایونٹس کے میچز 12 فروری، 14 فروری، 19 فروری، 21 فروری اور 1 مارچ کو ہوں گے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا بتانا ہے کہ میچز کے دنوں میں سر شاہ سلیمان روڈ دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے کھلا رہے گا۔ ہیوی ٹریفک سوراب گوٹ سے نیپا، لیاقت آباد 10 نمبر سے حسن اسکوائر جا سکے گی۔ پی پی چورنگی سے آنے والی ہیوی ٹریفک یونیورسٹی روڈ جا سکے گی، جبکہ کارساز سے اسٹیڈیم، ملینیم تا نیو ٹاؤن، اسٹیڈیم سگنل تا حسن اسکوائر ہیوی ٹریفک کے لیے بند ہوگا۔ شائقین کرکٹ کے لیے پارکنگ کے لیے خصوصی پلان مرتب کیا گیا ہے، جس کے مطابق کارساز سے آنے والے شائقین فلائی اوور کے نیچے سے ہوتے ہوئے نیشنل کوچنگ سینٹر اور چائنا گراؤنڈ میں گاڑیاں پارک کر سکیں گے۔ ملینیم اور نیو ٹاؤن سے آنے والے نیشنل کوچنگ سینٹر چائنا گراؤنڈ میں گاڑی پارک کریں گے۔ شائقین کو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں مقررہ مقامات کے سوا کہیں اور کھڑی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔